بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ابن زیاد لعین کے دربار میں اس نے بہت اپنے آپ کو خوش فہمی کا شکار پایا اور یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے کیا کیا، ہم کامیاب ہو گئے، ہم نے اس طرح کر دیا، آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا جملہ جو فرماتی ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے جمال کے سوا کربلا میں کچھ نہیں دیکھا۔ خوب یہ جو جمال ہے، یہ جو خوبصورتی ہے کہ جو کربلا میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے دیکھی ہے، وہ یہ کیا ہے؟ خوب یہیں پر ہم اس طرف بڑھتے ہیں کہ جب انسان خدا کی بندگی اور اطاعت کرتا ہے، خدا نے اسے خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ خدا کی بندگی کرے اور اس کمال تک پہنچے۔ اس اوج کمال تک پہنچنے کے لیے اسے اپنی زندگی کو ڈھالنا پڑتا ہے، اسٹرکچرائز کرنا پڑتا ہے جس ڈھانچے کے اندر کہ جس میں خدا چاہتا ہے۔ چاہے کہ انسان کے لیے دنیا اٹریکٹ کرتی ہے، دنیا اس کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، جہاں پر مال کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، ڈیزگنیشنز کی محبت ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہونا منع نہیں ہے، مگر اسلام اس کے اپنے حدود بتاتا ہے کہ اگر مال کی طرف بھی جانا ہے تو کسب حلال کرو، حرام نہیں کرو، کسی کا حق نہیں کھاؤ، کسی پر ظلم اور ستم نہیں کرو۔ ہو مال کی طرف جانا منع نہیں ہے، مال نان نفقے کے لیے ہو تو بھی منع نہیں ہے۔ حدیث و روایات میں امام علی نقی علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تم دنیا کی طلب کرنے بھی چاہتے ہو تو 3 چیزوں کی طریقے سے اگر طلب کرو تو برا نہیں ہے۔ ایک یہ کہ تم اگر یہ طلب اس لیے دنیا چاہتے ہو، اس لیے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو کہ تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں کے محتاج نہ رہو، تو اس میں بری بات نہیں ہے۔ تم دنیا کو طلب کرنا چاہتے ہو کہ تم اپنے گھر اہل و عیال کی زندگی کو بہتر بنا سکو، ان کو اچھی چیزیں فراہم کر سکو، تو طلب دنیا بری نہیں ہے۔ اور اگر تم اپنے ہمسایوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو بھی طلب دنیا بری نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مال کی طرف یا دنیا کی طرف انسان جب کھنچتا ہے تو اگر وہ بندگی کے سٹرکچرڈ میں ہو، بندگی کے دائرے میں ہو تو برا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اس سے خارج ہو جاتا ہے، اس سے باہر کی طرف نکلتا ہے، تو یقیناً وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ خدا کی بندگی سے باہر نکال کر شیطان کی بندگی کے اندر لے آتا ہے۔ یہ بندگی جو ہے وہ پھر انسان کو خدا سے دور کر دیتی ہے اگر وہ بندگی خدا کے بغیر ہے۔ اگر اس کی محبت مال کی طرف جائے اور حدود الہی کو توڑ دے، وہ حدود جسے خدا نے معین کیے اگر ان کو بریک کر دے تو وہ کبھی بھی خدا کی طرف، اطاعت کی طرف نہیں بڑھ سکتا۔ اور پھر یہ دنیا ایسی ہے کہ ایک ایسا بازار ہے، روایات میں آیا ہے کہ یہ ایک ایسا بازار ہے کہ جس میں کچھ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آغا دولابی کہ جو بہت بڑے عارف تھے، قم المقدسہ میں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ میں ان کا مرقد مبارک ہے، وہ فرماتے تھے کہ جس طرح انسان ایک روٹی، ایک بریڈ جب اس کو بنا رہا ہے تو اس کا جو آٹا ہوتا ہے، جو اس کی رو فارم جب ہوتا ہے، جب وہ پکتا نہیں ہے تو اس کے اندر ایک بالکل گم کی طرح وہ چپکتا ہے۔ اس ٹائم جب اس کو پانی کے ساتھ اس ویٹ کو، آپ بریڈ کو مکس کرتے ہیں اور اس کو جیسے ایران کے اندر اس کو پھر جو ہے وہ تندور کے اندر ڈالتے ہیں کہ جہاں پر پتھر ہوتے ہیں جس میں وہ روٹی بنتی ہے، تو اس کے اندر ایک بالکل گم کی طرح چپکنے کی، اٹیچ ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو وہ خمیر جو ہے، وہ جو آٹا ہوتا ہے، وہ پتھروں پہ چپک جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جب وہ گرم ہوتا رہتا ہے اور جتنی آگ اس پر لگتی ہے تو وہ روٹی بن جاتا ہے، وہ بریڈ بن جاتا ہے، اور پھر جس پتھروں سے وہ چپکا ہوا ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ انسان بھی بالکل ایسے ہی ہے، انسان بھی بالکل اسی بریڈ کی طرح ہے، اور یہ جو پتھر ہیں اس کی زندگی میں دنیا کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، گاڑی کی محبت، یہ ساری چیزیں محبتیں اس پتھر کی طرح ہیں جو اس کو چپکاتی ہیں۔ لیکن آزمائش، امتحان اور اس کے اوپر جو سختیاں آتی ہیں وہ بالکل وہی گرماہٹ ہے، وہ بالکل وہی آگ ہے جو اس بریڈ کو مل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح انسان کے امتحانات، انسان کی زندگی میں مشکلات اس کو سٹرونگ کرتی ہیں، اس کو بناتی ہیں،
اور آہستہ آہستہ وہ ان محبتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ جب ہم اس دنیا سے نکل رہے ہوں، جیسے ایک تندور والا، ایک شاپ روٹی بنانے والا جب روٹی کو باہر نکالتا ہے تو پتھر اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے نکلیں تو دنیا کے یہ پتھر، دنیا کی یہ محبتیں ہماری پرسنالٹی میں نہ ہوں۔ خب یہ جو امتحان ہے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو انسان سمجھتا ہے کہ شاید بیماری آ گئی، فوت ہو گیا کوئی، کچھ چھن گیا، یہ نقصان نہیں ہے، خدا اس کو بنانا چاہتا ہے۔ ماں رہے تو اللہ جمیلہ، بی بی زینب سلام اللہ فرماتی میں نے جمال کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خب یہ کیسا جمال ہے؟ آیت اللہ میر باقری فرماتے ہیں کہ اس جمال کو دیکھنے کے لیے مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، امتحانوں کو طے کرنا پڑتا ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ان امتحانوں کو طے کیا۔ ام المصائب، اپنے آپ اس شخصیت، اس کمال پہ پہنچی کہ روز عاشورہ جمال دیکھنے میں ان کو نظر آیا۔ اور یہ انسان جب اس کی طرف بڑھتا ہے، اس اطاعت اور بندگی کی طرف بڑھتا ہے، تو اس امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ ایسا ممکن نہیں کہ انسان جو ہے وہ بغیر امتحان دیے ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ دوسرے عالم کے اندر وارد ہو چکا ہو۔ ویسے بھی حق اور باطل کی اس معرکے کے اندر، اور جب آپ امام کے ساتھ ہوں تو یہ وادی کوئی اور ہے، یہ وادی عام آدمی درک نہیں کر سکتا۔ جہاں بہت سارے لوگ شاید یہ تصور کرتے تھے کہ اور امام کو نصیحت اور امام کو مشورے دیتے تھے کہ مولا کربلا نہیں جائیں، وہاں چلے جائیں اور کہیں اور چلیں اور لوگوں کو تیار کریں، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی، اپنے وقت کے امام، اپنے ولی کی ولایت کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے بھائی کا ساتھ دیا، اور اپنے کردار کو اتنا مضبوط پیش کیا کہ ایک لمحے کے لیے کہ بھائی کو کہیں یہ احساس نہ ہو کہ جو ہے وہ ان کی بہن ان کے ساتھ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، خب ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے، کہ انہیں اپنے کردار کو کس طرح آج کے دور کے اندر جہاں وقت کا امام غیبت کے پردے کے اندر ہے، وہاں پر ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں ہمارا کردار کیا ہے، وہاں ہمیں اپنے آپ کو کس طرح مضبوطی سے پیش کرنا ہے، کس طرح اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اولاد سے بھی گزری، اپنی اولاد کو بھی اپنے امام کے لیے قربان کیا، اپنے مقام کو، اپنی جگہ کو، اپنی آسائش کو، اپنے آرام کو چھوڑا، مدینہ میں تھیں لیکن بھائی کے ساتھ آئیں۔ خب یہ سختیاں، یہ باتیں صرف اس لیے نہیں کہ صرف ہم مجالس سنیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی زندگی میں مشغول ہو جائیں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ آج ہمارا کردار، جب کہ ہم ان کو مانتے ہیں، تو ہم آج معاشرے کے اندر کس طرح کردار ادا کر رہے ہیں۔